الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال موضع آخر: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زخم نبی کے گنتے گنتے میرے آنسو آ رہے ہیں، اے طائف تو ہی بتلا دے کتنے پتھر مارے ہیں۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور معزز اور مکرم علماء کرام اور میرے عزیز اور دینی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور معصوم بچوں، یہ بات ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کیسے گزاری ہے، اور بات یہاں پر چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ اگر ہم ان باتوں پر غور کر لیں تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مسلمانوں کے اعتبار سے یہ بات ہم پر لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں اور ہم پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں تو ہم اپنے نبی کے حالات کو پڑھیں اور سنیں۔ اگر ہمارے اوپر پریشانیوں کا دور دورہ چل رہا ہے تو ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پکے مسلمان اور ہر پکے ایمان والے کو آزمائشوں سے گزارا ہے، اور یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر انسان اپنے پاس رکھنے والا کسی ملازم ہو یا نوکر ہو یا کوئی کارندہ ہو، تمام کی ہر اعتبار سے جانچ اور پرکھ کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے رب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو بھی پرکھا ہے، اور وہ 100 کے 100 نمبر لے کر کے آئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس کی کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کفار مکہ نے حتی الامکان اپنا پورا زور لگایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ان کفار مکہ نے کس قدر ظلم و زیادتیاں کی ہے، بلکہ بعض اوقات میں تو یہ سمجھ کر کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا اس کی روح جسم سے نکل چکی ہے، یہ سوچ کر یہ سمجھ کر
صحابہ کرام کو چھوڑ آتے تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی کے درمیان جب یہ کفار مکہ اپنی تمام تر کوششوں سے ہار چکے تھے، جب یہ تمام باتوں سے اپنے آپ کو، جب یہ کفار مکہ اپنی تمام کوششیں کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کو نہ روک سکے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے ایمان سے نہ ہٹا سکے، تو پھر انہوں نے ایک پرچہ لکھا ہے، انہوں نے ایک مہم تیار کی ہے، انہوں نے اپنے درمیان ایک مشورہ کیا ہے۔ پورے مکہ والے ایک جگہ جمع ہو کر، پورا مکہ والے ایک جگہ جمع ہو کر ایک پرچہ تیار کیا جاتا ہے اور اس پرچے کے اندر یہ باتیں لکھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتلایا تھا کہ جب کبھی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ باتیں وہ چل رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیوں کا دور چل رہا ہے، صحابہ کرام کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہجرت فرما کر ملک حبشہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ اپنے ایمان کی سلامتی کی وجہ سے اپنے ایمان کا اخفا کیے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کافر اور ظالموں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے ایمان قبول، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور ہمارے ایمان قبول کرنے کا پتہ چلنے کی وجہ سے یہ ہماری جان کو نقصان نہ پہنچا دیں، یہ ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور یہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی اور بربریت نہ کرنے لگ جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے اور کچھوں نے اپنا ملک چھوڑ کر ملک حبشہ کا رخ اختیار کیا ہے، لیکن اسی کے بعد میں پورے مکہ کے اندر یہ مشورہ کیا جا رہا ہے، یہ مشورہ کیا جا رہا ہے اور ایک پرچہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ہاں اس پرچے میں یہ باتیں لکھی جا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ان سے بول چال بند کر دیا جائے، جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے لین دین بند کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت بند کر دیا جائے، اور ان کے یہاں پر اپنی لڑکیاں نہ دی جائے، اور ان سے اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں نہ لی جائے۔ اور اس پرچے کے اندر یہ باتیں لکھی جا رہی ہے کہ ہاں ان کی کوئی خبر گیری نہیں کرنے جائے گا، اگر ہم میں سے کوئی ان کی خبر گیری کرتا ہے اسے بھی اسی ظلم و زیادتی کا شکار ہونا پڑے گا، اگر کوئی ان کی حمایت میں آتا ہے انہیں کفار مکہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہاں اس پرچے کے اندر یہ باتیں لکھی جا رہی ہے، اور اس پرچے کو لکھنے کے بعد میں کفار مکہ نے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا ہے۔ آج اسے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اگر کوئی بلال سے ملتا ہے اسے سزا دی جائے گی، اگر کوئی یاسر بن عمار سے ملتا ہے اسے سزا دی جائے گی، اگر کوئی محمد رسول اللہ کی مدد کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار تھے، ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ ہاں ابو طالب سے کوئی اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ تو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، وہ تو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہاں میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک گھاٹی میں جمع کر دیا گیا جس کا نام شیب ابی طالب رکھا گیا ہے، ہاں اللہ کے نبی کو مسلسل 3 سال اس مقام پر رہنا پڑا ہے، پورا کفار مکہ ان سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرتا ہے، اگر کوئی انہیں اپنا مال بیچتا ہے تو دوگنا اور تیگنا پیسہ لگا کر کے بیچتا ہے۔ وہ بیچارے ناچار اور مجبور ہو کر جو پیسہ اپنے ساتھ لے کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ کچھ مہینوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے پریشانیوں کا دورہ چلتا ہے۔ راوی یہاں سے یہ بیان کرتا ہے، میرے بھائیوں ذرا دل کے پردوں سے یہ باتیں سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیوں کا دورہ چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر بھی یہ
پریشانیاں آ سکتی ہیں. آج کفار مشرکین کی طرح ہمارے بھی اوپر ہی پریشانیوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوئی ہمیں کمر خالی کرنے کے لیے کہتا ہے, کوئی ہمیں اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, ہاں کوئی ہمیں اپنے علاقے میں کام کرنے سے منع کر رہا ہے. میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے وعدے کا انتظام کیا ہے, ایمان والوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے, لیکن وہ مدد کس وقت آئے گی؟ جیسے شیب ابی طالب میں قید ہو کر صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچایا تھا, ہاں اگر ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اب پیڑوں کے چھالوں کو توڑ کر کے, انہیں نچوڑ کر کے, پتوں کو توڑ کر انہیں پانی میں پکا کر کے کھا رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کو قضائے حاجت میں بکریوں کی مینیوں کی طرح لیٹرنگ نکل رہی ہے. ہاں صحابہ کرام کے پیٹوں میں چھالے پڑ رہے ہیں, زبان پر چھالے پڑ رہے ہیں, پریشانیوں کا دور دورہ ہے. اسی شیب ابی طالب میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ابن عقیل اس کو کہا جاتا ہے. راوی جب یہ بیان کرتا ہے وہ اپنی ماں کی گود میں یہ کہتا ہے, اے ماں مجھے کھانے کے لیے, اے ماں مجھے پینے کے لیے دودھ چاہیے. لیکن اس ماں کے پیٹ سے, اس ماں کے دانوں سے دودھ کیسے نکلتا؟ ماں کو کئی دن ہو گئے کھانا نہ ملا, ماں کو کئی دن ہو گئے کچھ پانی پینے کو نہ ملا, ماں کو کئی دن ہو گئے کچھ پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے. جب ماں کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جائے گی تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ جب دودھ نہیں آئے گا تو بچہ تڑپ کر ماں سے کیوں نہیں کہے گا اے ماں مجھے دودھ چاہیے؟ ابن عقیل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے دودھ کی ضرورت ہے, مجھے بھوک کی حالت میں جان نکلنے کو تیار ہے. اس کی ماں اپنی ایک انگلی دانتوں کے نیچے دباتی ہے, اس سے خون نکلنے لگتا ہے, اور وہ ماں کہتی ہے کہ اے بیٹا یہ خون پی کر اپنی جان بچا لے. جب اس خون سے پیٹ نہیں بھرتا, دوسری انگلی اپنے دانتوں کے نیچے دباتی ہے, اس سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے. اے بیٹا اسے پی کر اپنی جان بچا لے. یہاں تک کہ تمام انگلیوں کو زخمی کر دیتی ہے, لیکن اس بچے کا پیٹ نہیں بھرتا. آخر اس میں سے خون آتا کتنا ہے جب پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے؟ تو جب دودھ نہیں آتا تو خون کہاں سے آئے گا؟ وہ ابن عقیل چھوٹا سا بچہ ہے, جب اسے پیٹ بھر کر وہ دودھ نہ ملا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس موجود ہے. ہاں وہ ماں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا دین قبول کیا ہے, اے نبی ہم نے آپ کو نبی مانا ہے, ہم نے تمہارے کہنے پر رب کو رب مانا ہے, لیکن آج یہ بچہ میری گود میں تڑپ کر جان دے رہا ہے. اے نبی بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا کہ اے تو اس پر صبر کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بدلہ عطا فرمائے گا. میرے بھائی, ابن عقیل جو مسلمانوں میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والا وہ کوئی اور نہیں, ایک معصوم بچہ ابن عقیل ہے جو شیب ابی طالب کے اندر ہے, جو شیب ابی طالب کے اندر ہے. میرے بھائی جب انہوں نے یہ حال دیکھا ہے, جب کفار مکہ نے یہ حال دیکھا ہے کہ بچے تڑپ کر مر رہے ہیں, آخر وہ بھی انسان ہی ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے رحم نکلتا جا رہا ہے. ہاں وہ کفار مکہ عتبہ اور شیبہ جیسا, ہاں وہ کفار مکہ امیہ ابن خلف جیسا, ہاں وہ کفار مکہ ابو جہل جیسا, ہاں وہ کفار مکہ عبداللہ ابن معیط جیسا, انہوں نے میٹنگ اور مشورہ کیا ہے کہ آخر یہ محمد بھی تو ہمارے ہی کنبے اور خاندان کا ہے, آخر یہ بھی تو ہمارا ہی خون ہے, اور اس کے ماننے والے بھی تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں. آخر ہم ان پر ایسے ظلم و زیادتی کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے اوپر ایسے ظلم و زیادتی کی ہے تو پھر عرب کا دستور وہ کہاں چلا جائے گا؟ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں وہ اپنے رشتہ داریوں کا لحاظ کیا کرتے تھے. ابو جہل نے کہا کہ ان کو اس شیب ابی طالب سے نکالا جائے. رات کو انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں, اے میرے چچا جو تم نے پرچہ ڈالا تھا, اے میرے چچا ان کو کفار مکہ سے جا کر کے کہہ دو, ہاں وہ عبداللہ ابن معیط سے جا کر کے کہہ دو, ابو جہل سے جا کر کے کہہ دو کہ انہوں نے جو پرچہ ڈالا تھا اس پرچے کے اندر انہوں نے جو باتیں لکھی تھی وہ تمام کی تمام باتیں گل چکی ہیں, صرف میرے رب کا نام اس پرچے کے اندر باقی ہے. ابو طالب نے کہا ان تمام کفار مکہ کو جمع کیا جا رہا ہے اور ان سے سامنے یہ بات رکھی
جا رہی ہے کہ ہاں میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو تم نے مکہ کی دیوار پر پرچہ ڈالا ہے اس پرچے کے اندر سے تمام باتیں غائب ہو چکی ہیں، وہاں صرف رب کا نام باقی ہے، اور میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں جب انہوں نے یہ کہا ہے تو کفار مکہ طیش میں آ جاتے ہیں اور طیش میں آ کر کے کہتے ہیں اگر تیری بات اور تیرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو ہم ان پر سے یہ پابندیاں ہٹا دیں گے۔ ہاں وہ جا کر کے دیکھتے ہیں اور جب وہ کعبے کی دیوار پر پہنچتے ہیں اور اس پرچے کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف رب کا نام باقی ہے اور تمام چیزیں وہاں سے مٹ چکی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے یہ معجزہ بتلایا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے یہ معجزہ بتلایا ہے، اور اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میں ہاں ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹ چکی ہیں۔ ہاں شیب ابی طالب سے نکل کر کے مکہ میں آئے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ ابو طالب کا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہاں ابو طالب کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے کان میں جا کر کے کہتے ہیں اے میرے چچا، اے میرے چچا، میرے کان میں ہی آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ کل قیامت کے میدان میں تمہارا سفارشی بن جاؤں، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہارے ایمان کی گواہی دے دوں۔ اے میرے چچا، تم میرے کان میں ہی ایمان کا کلمہ پڑھ لیجئے۔ ہاں ابو طالب نے کفار مکہ کی طرف دیکھا، ہاں وہاں پر ابو جہل بھی موجود ہے، وہاں پر عبداللہ ابن معین بھی موجود ہے، ہاں وہاں پر امیہ ابن خلف بھی موجود ہے۔ ہاں امیہ ابن خلف ان کو کہہ رہا ہے اے ابو طالب، تو موت کے ڈر سے ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، اے ابو طالب تو اپنے بھتیجے کے دباؤ میں آ کر اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑنا چاہتا ہے۔ ہاں ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے، اگر بات کچھ اور ہوتی تو میں کر لیتا، لیکن میں اپنی ناک کیسے جھکنے دے سکتا، میں اپنی ناک کیسے جھکنے دے سکتا ہوں کہ اگر یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو جہل نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا ہے۔ ہاں میرے بھائی، آج ہمارے درمیان بھی یہ باتیں ہیں، ہاں آج ہمارے درمیان بھی یہ باتیں ہیں، اگرچہ کوئی ناحق پر کیوں نہ ہو، لیکن میرے بھائی ناک کی وجہ سے وہ اپنی بات پر جمع رہے گا، ہاں دوسرے اس کو دلاسا دیتے رہیں گے ہاں تو اتنا بڑا چودھری ہے، تو فلاں گلی کا مالک ہے، فلاں محلے کا مالک ہے، تو یہاں کا پردھان جی ہے، تو یہاں کا چودھری ہے۔ میرے بھائی ذرا کان کھول کر کے سن لو، یہ تمام کی تمام چودراہٹ ایک جگہ رکھی رہ جائے گی، جب اللہ کی پکڑ آئے گی یہ تمہیں دلاسا دینے والا کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاں ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے، شیب ابی طالب کی پریشانیوں سے اللہ کے نبی کا دل ابھی نہیں بھرا ہے۔ ہاں ابھی ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کہ اس کے 6 یا 7 مہینے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی بیوی، سب سے زیادہ غمگسار، اللہ کے نبی پر اپنا، اللہ کے نبی کو اپنا گھر دینے والی، اللہ کے نبی پر اپنا مال خرچ کرنے والی، اللہ کے نبی پر اپنے غلاموں کو آزاد کرنے والی، اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے نگاہ میں پیش کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی سال کو اللہ کے نبی نے عامت الحزن کا سال قرار دیا ہے کہ یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ ہاں اللہ کے نبی ابھی شیب ابی طالب کے غم کو ہلکا نہیں کر پائے ہیں، ہاں اللہ کے نبی ابھی ابو طالب کے غم کو ہلکا نہیں کر پائے ہیں، اللہ کے نبی ابھی حضرت خدیجہ کبریٰ کے غم کو ہلکا نہیں کر پائے ہیں کہ تمام کفار مکہ نے مشورہ کیا ہے کہ اب ابو طالب اس دنیا میں نہیں رہا، ہاں اب حضرت خدیجہ اس دنیا میں نہ رہی، ہاں ان کے اوپر مال خرچ کرنے والی بھی نہ رہی، ہاں ان کی حمایت میں کھڑا ہونے والا ابو طالب بھی نہ رہا، اب محمد رسول اللہ کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر لگی ہے تو اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کا رخ اختیار کیا ہے۔ یہ طائف کا سفر ہمارے اور آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں کیا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ کیونکہ مکہ اللہ کے نبی کا ددیال ہے اور طائف اللہ کے نبی کے منسال ہے، اور نانا کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی طائف کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زید بن حارثہ ایک غلام ہے جو اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں جب اللہ کے نبی طائف پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک بڑے سردار عبدی علیہ
اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں۔ اس نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہ ملا، کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو نبی بنا دیتا۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے ایک سردار ہے جن کو روایتوں میں سعود کہا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے جا کر کے بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا اوہ اللہ نے تجھے ہی نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں جن کو روایتوں میں حبیب کہا جاتا ہے۔ حبیب سے جا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس حبیب نے کہا کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو میں تجھ سے بحث نہیں کرتا، اور اگر تو نبی نہیں ہے تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے سرداروں سے کیوں ملاقات کی ہے؟ اس لیے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ باتیں بتلائی ہے کہ اگر عرب کا یہ دستور تھا، اگر کوئی کسی سردار کی پناہ میں رہتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سرداروں کا رخ کیا کہ اگر یہ سردار ایمان میں داخل ہو گئے تو ان کے پیچھے پوری قوم ایمان کے اندر آ جائے گی اور اسلام کو ایک طاقت ملے گی۔ لیکن ان سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عرب کی مہمان نوازی کے اعتبار سے مہمان نوازی تو کیا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو کیا سنتے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دھتکارا ہے، دھتکارا ہی نہیں بلکہ اپنے یہاں کے اوباش لڑکوں کو بلایا ہے۔ وہ لڑکے جو گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لڑکے لے جائیں گے جنہیں کوئی کام نہیں رہتا، صرف وہ ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے کے لیے ہیں، صرف وہ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو جھانکنے کے لیے ہیں، صرف وہ ایک دوسرے کی گھڑیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر کسی کا گھر لے جائے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، اگر کسی کی لڑکی لے جائے اسے نقصان پہنچائیں گے، اگر کسی کوئی بیوہ لے جائے اس کا مذاق بنائیں گے، اگر کوئی اللہ والا مل جائے اس کا مذاق بنائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لڑکے مل جائیں گے۔ ان تمام سرداروں نے اوباش لڑکوں کو بلایا اور اوباش لڑکوں کو بلا کر کے کہا کہ یہ ایک کاہن اور جادوگر ہے، یہ ایک کاہن اور جادوگر ہے، یہ ایک فقیر ہے، اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ بے وقوف اور نالائق ہمارے ملک میں آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی پر جملے کستا ہے اور ان اوباش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہاں سے زید بن حارثہ نقشہ کھینچتا ہے۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے کبھی آگے چلتا کہ اللہ کے نبی پر آگے سے پتھر نہ آئے، لیکن جب میں آگے جاتا تو پیچھے سے پتھر آتا ہے۔ میں اللہ کے نبی کے پیچھے آتا، جب میں پیچھے آتا تو اللہ کے نبی کے داہنی طرف سے پتھر آتا ہے، میں داہنی طرف آتا تو اللہ کے نبی کے بائیں طرف پتھر آ کر کے رہتا ہے۔ میں اکیلا تو طرح کرتا تو کیا کرتا، میں اللہ کے نبی کے کبھی آگے ہوتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے کبھی پیچھے ہوتا ہوں، کبھی میں سائڈ میں آتا ہوں، کبھی میں اس سائڈ آتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی بچانے کے چکر میں میرے سر میں بھی پتھر لگ رہے ہیں، میرا سر بھی لہو لہان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کسی سہارے کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اوباش لڑکے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو کھڑا کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر پتھروں کی بارشیں کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ کہتا ہے میں اکیلے تنہا کیا کرتا، اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے خون میں رہا ہے، اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر بیٹھتے ہیں وہ آواز کر کے پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر پیچھے سے پتھروں کی بارشیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی طائف کے مقام سے آگے نکل آتے ہیں اور ایک باغ میں جا کر کے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی زخم کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میرے بھائی، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے جوتوں کو اتارنے لگا، لعنین مبارک کو اتارنے لگا، لیکن خون سے وہ مبارک جوتے جم چکے تھے، نکل نہ سکے۔ میں نے تھوڑا سا پانی کا انتظام کیا، ان پانی کا چھینٹا میں نے نبی کے چہرے پر مارا ہے، نبی کو ہوش آیا ہے۔ نبی کو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ نبی کی زبان سے کیا نکلا ہے؟ نبی کی زبان سے نکلا اے رب تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اے رب کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ تو نے مجھے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اب تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں
نہیں ہو گیا کہ تو نے مجھے ان وقتوں کے حوالے کر دیا ہے؟ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں آئے، آج ہمارے اوپر مصیبت آئے، نمازوں میں اضافہ نہیں ہے، آج ہمارے اوپر حالات آئے، نمازوں میں اضافہ نہیں ہے، روزے رکھنے کے لیے کہا جائے کوئی نہیں رکھتا، نماز ادا کرنے کے لیے کہا جائے کوئی نہیں ادا کرتا، جمعے میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن مغرب اور فجر کی نماز کہاں چلی جاتی ہے؟ عصر اور ظہر کی نماز کہاں چلی جاتی ہے؟ ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے مصیبتوں کے وقت میں کیا عمل کیا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے نمازوں کی طرف رخ کیا ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ اللہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ہمارے اوپر حالات آئے تو ہم دعائیں کرائیں گے، ہمارے اوپر حالات آئے تو ہم جادو اور ٹوٹکے کرائیں گے، ہمارے اوپر حالات آئے تو تعویذ اور گنج کرائیں گے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے اے اللہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے بتلایا ہے۔ نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے تو دیکھو، پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے نبی نے کیسے عمل کیا ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں، اے رب کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کہیں ناراض ہو کر کے مجھے ان کے حوالے تو نہیں کر رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، یہ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک یہ لفظ پہنچتے ہیں، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا نبی اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی، تیرے رب نے مجھے آپ کے پاس میں بھیجا ہے اور ملک الجبال کو لے کر کے آیا ہے، ملک الجبال کو لے کر کے آیا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا ہے۔ اگر آپ اسے حکم دیں، جو آپ اسے حکم دیں گے اسی کے مطابق یہ عمل کرے گا۔ اگر آپ انہیں حکم دیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں کچل ڈالیں تو یہ ملک الجبال اس کے کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا او جبرائیل، اگر یہ ایمان نہیں رہے تو کیا ہوا؟ ان کی نسلوں میں ضرور ایمان لانے والے پیدا ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے مایوس ہو کر مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن زید بن حارثہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اب مکہ میں آپ کیسے داخل ہوں گے؟ مکہ والے تو آپ کے دشمن بن چکے ہیں، اب ابو طالب بھی نہیں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی حمایتی دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بچایا ہے، ہر اعتبار سے بچایا ہے، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، دارالاسباب ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھا ہے، تمام سرداروں نے اپنی حمایت میں، اپنی کفالت میں لینے سے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے۔ ایک سردار ہے جن کو روایتوں میں، ایک سردار ہے جن کو روایتوں میں معید ابن عدی کہا جاتا ہے۔ ہاں ایک سردار ہے، جب ان کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں کفالت میں لینے کے لیے تیار ہوں، آپ مکہ کے اندر داخل ہو جائیں، آپ میرے گھر پر آ کر کے رہیں۔ وہ سردار تلوار لے کر کے باہر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر محمد کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اسے پہلے اس سردار سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ابن عدی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اسی اسنا میں ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، اگرچہ وہ کافر اور مختار ہے، اگرچہ وہ اللہ کے نبی کا پکا دشمن ہے، لیکن جب اللہ کے نبی اس باغ میں پہنچتے ہیں اور زخمی حالت میں پہنچتے ہیں تو عتبہ اور شیبہ نے کہا ہے اگر محمد کو ہم ستاتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن محمد پر لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، جاؤ اپنے غلام سے کہا، جاؤ جا کر کے انگور کے دانے کے سامنے رکھ دو، جاؤ جا کر کے انگور انہیں پیش کر دو تاکہ یہ انگور کھا کر کے تھوڑا سکون اختیار کرے۔ عتبہ اور شیبہ کا غلام، جس کو روایتوں میں عداس کا نام دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں انگور لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی انگور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بسم اللہ پڑھا ہے تو اس عداس غلام نے کہا ہے کہ اے صاحب تم کون ہو اور یہ لفظ تم نے کیوں کہا ہے، یہ لفظ تم نے کیوں کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ اس غلام نے کہا
پوچھا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے اس سے پہلے فرمایا کہیں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس غلام نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے بھائی کا گاؤں ہے نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کا گاؤں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی نینوا ملک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ جب اس نے الفاظ سنے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اللہ کے نبی کے قدموں کو اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ وہ غلام تو اپنے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر کے رہے گا۔ ہاں میرے بھائی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہاں سے پھر اللہ کے نبی کو معراج کرائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کا جمعہ یہاں سے بیان ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔